الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ واللعن علی اعدائہم اجمعین. پیغمبر کے جانشینوں اور امت اسلامی کے خلفاء کی تعداد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں کچھ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے نقل کی، اور ان کا خلاصہ یہ ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد پیغمبر کے 12 ہی جانشین ہوں گے، نہ 12 سے کم نہ 12 سے زیادہ. اور عرض ہوا یہ خصوصیات اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اگر خلافت کی کرسی ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ اسلام اور مسلمین کو عزت بخشے گا. اور اس کے علاوہ اور بھی خصوصیات جو اس 12 خلیفہ کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں. ان تمام خصوصیات کو جیسا کہ پچھلے درس میں عرض ہوا، یہ خصوصیات خلفائے راشدین پر منطبق نہیں ہوتی، اس لیے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 12 سے کم ہے، یعنی صرف 4 ہے. امام حسن مجتبیٰ کو بھی اگر ملا لیجئے تو 5 ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہیں، جبکہ یہ حدیث صریحاً اعلان کر رہی ہے پیغمبر کے 12 جانشینوں کی تعداد 12 ہوں گے. اور عرض ہوا بنی امیہ کے امراء، سلاطین، حکماء، ان پر بھی یہ قابل تطبیق نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو ہے کہ ان کی تعداد بھی 12 سے زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ قریش میں سے نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ وہ سب ظالم تھے، شرابی تھے، اکثریت شرابی تھے، کبابی تھے. یزید جیسے قاتل سید الشہداء، فرزند رسول کے قاتل کیسے رسول کے جانشین بن سکتا ہے؟ ولید جس نے قرآن کو تیر باران کیا تھا، جناب سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے. آپ ولید کے حالات زندگی کے متعلق جناب سیوطی کی تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پہ انہوں نے نقل کیا. ایک دفعہ ولید ناراض ہو کر قرآن کو تیر باران کر کے پارا پارا کیا تھا. تو کیا ولید پیغمبر کے جانشین بننے کا مستحق ہے؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ اور خلفائے بنی عباس پر بھی قابل تطبیق نہیں، اس لیے ان کی تعداد بھی 12 سے زیادہ تھا، اور سب ظالم تھے. اور اس کے علاوہ ان تمام خلفاء نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو قرآن کا صریح حکم ہے، اس حکم کے خلاف ورزی کی تھی اور اہل بیت پیغمبر پر ظلم کیا تھا. لہذا اہل بیت پیغمبر میں سے 12 اماموں کے علاوہ جن کے شیعہ قائل ہے، جن کی امامت کے شیعہ قائل ہے، اصلاً خلفاء 12 حدیث 12 ائمہ، حدیث 12 خلیفہ کسی پر قابل تطبیق نہیں ہے. لہذا اس متواتر اور صحیح السند احادیث کی روشنی میں اماموں کی تعداد 12 ہیں، پیغمبر کے جانشینوں کی تعداد 12 ہیں، اور پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی حیات میں ان 12 افراد کو مشخص کر کے گئے تھے. اور ان میں سے شاہ حدیث میں بہت سے حدیثیں، شاہ کتابوں میں اتنے حدیثیں ہیں کہ جیسا کہہ رہا صبح اصل وہ قابل بیان نہیں، صرف ایک فہرست
جن میں 12 خلیفہ 12 ائمہ کے حوالے سے نقل ہوئی ہے، ایک فہرست، مختصر فہرست ہم آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر کے بحث کو تمام کر دیتے ہیں، امامت کے بحث کو۔ وہ حدیثیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، شیعہ حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے حدیثوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جو متفقون علیہ حدیث کے حوالے سے جس کو ہم سنیوں نے نقل کیا ہے، ہم شیعوں نے نقل کیا، وہ گفتگو ختم ہو گئی۔ اب شیعوں کی کتابوں میں ائمہ کے حوالے سے جو حدیثیں نقل ہوئی ہے، ان میں سے وہ حدیثیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے جانشین اور امام 12 ہیں، پیغمبر کے جانشین اور امام 12 ہیں، ان احادیث کی تعداد 271 حدیثیں ہیں۔ 271 حدیثیں مکررات کو حذف کر کے، مختلف سند اور مختلف طرق کے ساتھ جو ہم تک پہنچی ہے، 271 حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے جانشینوں کی تعداد اور امام المسلمین کی تعداد 12 ہے، 271 حدیثوں میں۔ ایک نکتہ، 40 حدیثوں میں یہ بتا دیا گیا ہے، 40 حدیثوں میں مکررات کو حذف کر کے 40 حدیثوں میں جو مختلف طرق سے نقل ہوئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ائمہ کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبا اور جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر 12 ہوں گے، اور 133 حدیثوں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان 12 اماموں میں سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 133 حدیثوں میں اماموں کی تعداد 12 ہے، پیغمبر کے جانشینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 میں سے پہلے امام، پیغمبر کا پہلا جانشین، مسلمانوں کا پہلا امام اور خلیفہ اور پیشوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور 91 حدیثیں جن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان 12 میں سے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخری امام مہدی قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اور ان کے علاوہ درجنوں احادیث میں ایک ایک کر کے ائمہ کے نام، ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات، ان کے حسب و نسب اور ان کی امامت پر نص بیان ہوئی ہے، وہ ان کی تعداد قابل شمارش نہیں ہے۔ اور ان میں سے سب سے تفصیلی حدیث، یہ جو شیعہ کتابوں سے مختصر یہ حدیث، سب سے تفصیلی حدیث جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، پیغمبر کے مشہور صحابی جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کی حدیث ہے، جس کو جناب صدوق نے کمال الدین میں، جناب کلینی نے اصول کافی میں، جناب توسی نے الغیبہ میں، جناب نعمانی نے الغیبہ میں، جناب سید مرتضیٰ نے الشافعی فی الامامہ میں، اور دوسرے تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو حدیث لوح کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث میں ائمہ کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے نام اور نسب اور والدیت بھی بیان ہوئی ہے۔ مختصر یہ ہوا کہ عقل، نقل اور تاریخی حقائق کی روشنی میں قرآن و سنت کے محکم دلائل کے مطابق پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے جانشینی کا مسئلہ روشن کیا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پیغمبر نے جانشینی کے مسئلے کو شورا پر چھوڑ کر گئے تھے، امت پر چھوڑ کر گئے تھے، یہ سب وہ باتیں ہیں جن پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، نہ کوئی تاریخی دلیل ہے، نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے، بلکہ ان تمام عقل، نقل، قرآن، تاریخ، حدیث، کلام،
ان تمام دلائل بالکل اس کے برخلاف ہیں۔ سب میں یہ بتلایا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنا جانشین معین کیا ہے۔ غدیر خم میں، عرفات کے میدان میں، حجۃ الوداع کے موقع پر آئے، وانذر عشیرۃ الاقربین کے نزول کے موقع پر، اور اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر، احزاب کے موقع پر آئے، مباہلہ کے نزول کے وقت، آئے تطہیر کے نزول کے وقت مشخص کہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے جانشین۔ انفسنا و انفسکم جب نازل ہوئی تو علی کے ہاتھ پکڑ کے دکھائے، یہ ہے میرا نفس، نفس یہ میرا نفس ہے، نفس پیغمبر۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہہ کر، لا نبی بعدی کہہ کر ساری تعویلات کا دروازہ بند کر دیا، سارے توجیہات کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ الگ بات ہے، لوگ غلط توجیہ کرتے ہیں اور غلط عقیدے پر اصرار کرتے ہیں، وہ خود ان کا اپنا عمل ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کے عاقبت بخیر کرے۔ لہذا قطعی، عقلی، نقلی، قرآنی، حدیثی قطعی دلائل کی روشنی میں پیغمبر کے جانشینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ آپ نے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، 13 رجب المرجب ہجرت سے 23 سال پہلے خانہ کعبہ میں ولادت پائی، اور 63 سال کی عمر میں 21 رمضان سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ کے محراب میں شہادت پائی، اور نجف اشرف میں دفن ہوئے۔ دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، پیغمبر کا دوسرا جانشین، فرزند پیغمبر، سبط الامہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، ریحانت رسول اللہ، حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ 15 ماہ مبارک رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور 27 صفر سن 50 ہجری کو مدینہ النبی میں 37 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور تیسرے امام، مسلمانوں کے پیغمبر کا تیسرا جانشین، مسلمانوں کے تیسرے امام، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ولادت باسعادت 3 شعبان سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں، محل شہادت کربلا معلی 57 سال کی عمر میں، نظام خلافت کے قیام، شہنشاہیت کے خلاف، ظلم و جور کے خلاف، فسق و فجور کے خلاف قیام کے نتیجے میں 57 سال کی عمر میں کربلا معلی میں اپنے مختصر رفقا کے ساتھ شہید ہوئے، اور وہیں پر دفن ہوئے۔ چوتھے امام حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے۔ 5 شعبان سن 38 ہجری کو آپ نے ولادت پائی، اور 25 محرم الحرام 95 ہجری کو شہادت پائی، مدفن جنت البقیع مدینہ منورہ۔ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم ہے۔ تاریخ اور سن ولادت 1 رجب المرجب سن 57 ہجری مدینہ منورہ، اور تاریخ شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری مدینہ منورہ، مدفن جنت البقیع مدینہ منورہ۔ اور 6ٹھے امام اور پیغمبر کا 6ٹھا جانشین، اور مسلمانوں کا 6ٹھا امام اور 6ٹھے امام حضرت امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام ہے۔ تاریخ اور سن ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری مدینہ منورہ، شہادت 25 شوال سن 148 ہجری مدینہ منورہ، مدفن جنت البقیع۔ اور 7ویں امام حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، تاریخ اور سن ولادت 7 صفر المظفر
ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، ابوا میں آپ نے ولادت پائی، اور تاریخ شہادت 25 رجب المرجب 138 ہجری، اور مزار کاظمین بغداد عراق، اور 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ثامن الحجج، علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، تاریخ اور سن ولادت مدینہ منورہ 11 ذوالقعدہ 148 ہجری، تاریخ شہادت آخر ماہ صفر سن 203 ہجری، اور قبر مبارک مشہد مقدس ایران۔ 90 امام اور 90 جانشین پیغمبر گرامی اسلام کے، اور مسلمانوں کے 90 امام، حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، جواد الائمہ علیہ السلام، تاریخ اور سن ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، تاریخ شہادت آخر ذوالقعدہ 220 ہجری، بغداد عراق، اور آپ کا مزار بھی کاظمین میں ہے، کاظمین بغداد جو عراق میں واقع ہے۔ 10ویں امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام، ولادت 15 ذی الحجہ سن 212 ہجری، مدینہ منورہ میں، سن اور تاریخ شہادت 3 رجب المرجب سن 254 ہجری، اور قبر مبارک سامرہ عراق۔ 11ویں امام حضرت امام حسن العسکری الخالص علیہ السلام، تاریخ اور سن ولادت 24 ربیع الاخر 232 ہجری، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، تاریخ اور سن شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری، مدفن اور مزار شہر سامرہ عراق۔ اور 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تاریخ ولادت 15 شعبان المعظم سن 255 ہجری، سامرہ عراق۔ 5 سال تک آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سرپرستی میں زندگی گزارے، اور مخفیانہ اور پوشیدہ طریقے سے آپ زندگی گزارتے تھے، تاکہ بنی عباس کے ظالم خلفاء اور دشمنوں کے گزن سے محفوظ رہ سکے۔ اور جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے تو عہد امامت آپ تک منتقل ہوئے۔ اس وقت آپ 5 سال کے تھے، اور 5 سال کی عمر میں اپنے والد محترم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین بنے، پیغمبر کا خلیفہ بنا، امت اسلامی کا امام بنے۔ اور آپ کے القاب میں مہدی، قائم، صاحب الزمان، امام عصر، حجت اللہ، بقیت اللہ، قائم آل محمد وغیرہ آپ کے القاب ہیں۔ غیبت صغری سن 260 ہجری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیغمبر کے آخری جانشین، مسلمانوں کے آخری امام، خدا کے آخری حجت اور پیغمبر کی آخری جانشین، اور 12ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا سن 260 میں، اور 260 ہجری ہی میں غیبت صغری شروع ہوئی، اور 329 ہجری تک تقریباً 70 سال تک غیبت صغری کا زمانہ جاری رہا۔
غیبت صغری کے دوران میں لوگوں سے آپ کا رابطہ مکمل طور پر منقطع نہیں ہوا تھا، آپ کے نواب خاص کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں تھے، اور لوگ بھی آپ کے نائب خاص کے ذریعے اپنے سوالات کا جواب حاصل کرتے تھے، اور آپ بھی لوگوں کے مشکلات کو حل فرماتے تھے۔ اور کبھی کبھی اگر کوئی تقاضا کرتے، کوئی تمنا کرتے، تو نواب اربعہ کے ذریعے آپ کی زیارت کا شرف بھی مومنین کو حاصل ہوتا تھا۔ بہت سے مومنین جنہوں نے غیبت صغری میں زمانے کے امام کی زیارت کی ہے، وہ ہزاروں کی تعداد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں النجم الثاقب، جناب محدث نوری کی کتاب النجم الثاقب کا مطالعہ ناظرین کے لیے مفید ہوگا۔ غیبت صغری میں، غیبت کبریٰ میں جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقاتیں کی ہے، امام زمانہ کی زیارت کی ہے، ان کی فہرست، ان کے مشخصات، ان کے حسب و نسب جناب محدث نوری نے النجم الثاقب نامی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ نواب اربعہ کا تعارف، آج ہم امامت کی بحث کو ختم کر رہے ہیں۔ غیبت صغری میں جیسا کہ عرض ہوا 70 سال تک غیبت صغری کا دورہ رہا، اور اس دوران میں 4 نائب خاص آپ کے، جسے نواب اربعہ کہا جاتا ہے، جو بعد میں نواب اربعہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ نواب اربعہ کا مختصر تعارف، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے 4 خصوصی نائب تھے، جن کے نام نامی یہ ہے۔ سب سے پہلا نائب اور جانشین عثمان ابن سعید عمری ہے۔ جناب عثمان ابن سعید عمری حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خصوصی موثق اور قابل اعتماد اصحاب میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا گیا، فرزند رسول، راوی کہتا ہے میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول میں کس کے ساتھ معاشرت کروں اور احکام دین کو کس سے دریافت کروں اور کس کی بات کو قبول کروں؟ تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، عثمان ابن سعید اور ان کے بیٹے محمد ابن عثمان پر مجھے اعتماد ہے، تم ان پر اعتماد کرو۔ العمری و ابنہ ثقتان، مجھے ان باپ بیٹوں پر اعتماد ہے، جناب عثمان ابن سعید اور ان کے بیٹے محمد ابن سعید پر مجھے اعتماد ہے، تم بھی ان پر اعتماد کرو۔ اور جو روایت یہ دونوں حضرات ہمارے حوالے سے بیان کریں وہ صحیح ہے، اور ان پر اعتماد کرو۔ اور نائب اول جناب عثمان ابن سعید عمری نے سن 267 ہجری میں وفات پائی۔ دوسرے نائب امام زمانہ کے جناب محمد ابن عثمان عمری ہیں، جیسا کہ عرض ہوا کہ جناب محمد ابن عثمان عمری امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے نائب اول جناب عثمان ابن سعید کے فرزند تھے، اور اپنے والد کے بعد
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دوسرے نائب بنے، اور جناب محمد ابن عثمان عمری نے سن 305 ہجری میں وفات پائی، اور تیسرے نائب ہمارے زمانے کے امام مہدی فاطمہ کا تیسرے نائب جناب حسین ابن روح تھے، جناب حسین ابن روح، جس کے وسیلے سے ہم عریضہ بیچتے ہیں ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں۔ تیسرے نائب جناب حسین ابن روح تھے، محمد ابن عثمان عمری کے بعد جناب حسین ابن روح تھے۔ آپ نے 21 سال تک نیابت کی، اور آپ 21 سال تک نیابت خاصہ کے مرتبے پر فائز رہے، اور سن 326 ہجری میں انتقال کر گئے، اور چوتھے نائب اور آخری نائب خاص نواب اربعہ میں سے امام زمانہ کے خصوصی نائبین میں سے چوتھے نائب جناب علی ابن محمد ساموری ہے، کہ آپ نے 229 ہجری میں وفات پائی۔ غیبت صغری کا زمانہ ختم ہوا، اور شیعان علی اہل بیت کے پیروکاروں اور ماننے والوں سے ڈائریکٹ اپنے زمانے کے امام سے رابطہ منقطع ہوا، اور سن 329 ہجری سے یعنی جناب ساموری کے وفات کے دن سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، اور جب تک خدا چاہے گا باقی رہے گا۔ ظہور کا زمانہ، عموماً مومنین پوچھتے ہیں امام کب ظہور فرمائیں گے؟ احادیث کی روشنی میں اس کا جواب بھی ہے، اس سوال کا جواب بھی ہے۔ متواتر احادیث کی روشنی میں جو پیغمبر گرامی اسلام نے پیشن گوئی کی تھی، متعدد غیب کی پیشن گوئیاں کی ہے پیغمبر گرامی اسلام نے، ان میں سے ایک آپ کے آخری جانشین کی غیبت کا مسئلہ ہے۔ درجنوں احادیث میں، متواتر احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امام زمانہ کے ظہور کا مسئلہ مشیت اور ارادہ الہی پر موقوف ہے۔ مشیت اور ارادہ خداوند متعال پر موقوف ہے۔ جب بھی خدا چاہے گا، جب بھی خدا چاہے گا، ابھی اگر خدا نے ارادہ کر لیا تو ابھی آپ کا ظہور ہو سکتا ہے۔ جب بھی خدا چاہے گا آپ ظہور فرمائیں گے۔ بس امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا، اس کا جواب یہ ہے، کلی جواب یہ ہے، جب خدا چاہے گا۔ والسلام۔ احادیث، پورے احادیث کا نچوڑ یہی ہے، جتنے بھی ظہور کے بارے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ائمہ سے دہا بار سوال ہوا ہے، آپ بتائیں قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کب ہوگا؟ ائمہ نے جواب دیا جب خدا چاہے گا۔ یہ جواب ہے، اس لیے کہ ظہور کا مسئلہ نہ امام کے ہاتھ میں ہے، نہ پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، نہ پیغمبر کے جانشینوں کے ہاتھوں میں تھا، نہ خود زمانے کے امام کی بس کی بات ہے، ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ یہ مشیت اور ارادہ الہی پر موقوف ہے، لہذا جب خدا چاہے گا تو اسی وقت ظہور فرمائے گا، اور اس دنیا کو ظلم و جور سے، ظلم و ستم سے بری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت
ظلما و جورا انشاءاللہ، اور ظہور کے بعد پوری دنیا پر اہل بیت کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، توحید پرستوں کی حکومت ہوگی، خدا کے ماننے والوں کی حکومت ہوگی، اور شرق و غرب عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی آواز گونج اٹھے گی انشاءاللہ، اور مسلمانوں کے توحید کی مکمل اور جامع تصویر عالمی پیمانے پر اس کی نشر و اشاعت، اور سارے عالم سے کفر و شرک و نفاق کی آلودہ فضا اور مقدر ماحول کی صفائی ستھرائی اس مہدی موعود کے ہاتھوں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم بھی دل و جان سے آپ کے پرمسرت ظہور کی امید میں چشم برا ہے۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم۔